نیچے آواز بڑا کرو یا اس کو بدل دو. پڑھ رہے ہیں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ حوالہ اور درود پڑھ کے تمام مومنین کے اعزاز کے لیے آج بھی موجود ہے دنیا میں گادی کا علم
آج بھی موجود ہے دنیا میں غازی کا علم، اہل باطل کو علم عباس کا پاتا نہیں، اہل باطل کو علم عباس کا پاتا نہیں۔ اس قدر چھایا ہوا ہے آج تک روب و جلال، کوئی بھی عباس کی جھوٹی پاتا نہیں۔ کربلا کے واسطے حیدر کو بیٹا چاہیے، وہ بہو اپنی طرح بے مثل و یکتا چاہیے۔ کربلا کے واسطے حیدر کو بیٹا چاہیے۔ اور بلند سلوا ایک منٹ میں دونوں نہ جائیں گے، 2 منٹ میں بسم اللہ۔ بر محمد و محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدقے تیرے فاطمہ کے جائے حسین، صدقے تیرے فاطمہ کے جائے امت نے عجب دو تجھے دکھلائے حسین، ارے اوریا رہی لاش 1 مہینہ 10 دن، مر کرنا کفن تجھ کو بسم اللہ حسین، صدقے تیرے کہتی تھی سکینہ گھر کا جلنا دیکھا، کہتی تھی سکینہ گھر کا جلنا دیکھا، ارے ماں بہنوں کا بلوے میں نکلنا دیکھا، ارے زندہ میں گئے اور تماچے کھائے، اس 4 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا، کہتی تھی سکینہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سر الله بكل موجود مقتدى ظاهر الوجود صاحب روائد الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد قال اللہ تعالی نادے علی مظہر العجائب قدیر ہو عون اللہ فی النوائب کل ہم و غم شیء جدید عظمتہ کا یا اللہ بنبوتہ کا یا محمد بولایتہ کا یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وعلى حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران امام شاہ خراسان علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ 2 دنوں بعد شاہ خراسان کی ولادت کی تاریخ ہے اس لیے امام کا بھی ذکر ہوگا. اور اہل ذکر کون ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کر رہے ہیں فاسألوا اہل الذکر. جو نہیں جانتے وہ جان لو. جو نہیں جانتے وہ جان لو. کس سے؟ کس کے ذریعے سے؟ جو نبی کی نشانی ہے اس کے ذریعے سے. فاسألوا اہل الذکر. جو آپ نہیں جانتے اس کا سوال کریے، پوچھئے. کس سے پوچھے؟ جواب دینے والا تو ہو. اگر سوال قرآن سے ہے تو جواب بھی قرآن سے دے دے. اگر سوال حدیثوں سے ہے تو جواب حدیثوں سے دے دے. تو ایسی ہستی تلاش کریے جو نبی کے بعد وہی علم کا معیار رکھتی ہو. ابو جہل کی اولاد ہونا اور بات ہے، باب علم کی اولاد ہونا اور بات ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہے میرے دوستو، ابو جہلوں کی اولاد ہونا اور بات ہے، باب علم کی اولاد. میرا اشارہ غازی عباس علمدار کی طرف ہے. کیا جانے کیا سے کیا بات ہے. غازی عباس وہ ہستی ہے جو نہ صرف فنون جنگ جانتا تھا بلکہ علم کے معیار سے بھی واقف تھا. تبھی تو خالق نے خلق کیا عباس کو، تو قسم بھی عباس کی کھائی. مخلوق عباس کی قسم نہیں کھا سکتا لیکن خالق عباس کی قسم کھا سکتا. قطرہ آب رواں پیاس نہیں بن سکتا، سنگ ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا. قطرہ آب رواں پیاس نہیں بن سکتا، سنگ ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا. کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا اب کوئی دوسرا باغ نہیں بن سکتا. ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے عباس ہے، مومنوں کی آس ہے، عباس ہے عباس ہے. نعرے اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ جو اہل ذکر ہے وہی اہل بیت ہیں. جو اہل ذکر ہے وہی اہل بیت ہیں. معیار کیا رکھا؟ علم. آدم کو جو ہے خلیفہ خلافت کیسے ملی؟ علم کی بنیاد. ویسے ہی اہل بیت وہ ہوں گے جن کے پاس علم آئے گا. تو قرآن سے پوچھئے کہ علم کس کے پاس ہے، کون ہے؟ سوال کریں گے نا. قد اقتراہم علم علی العالمین. سوال کرو اس سے جو راسخون فی العلم ہے. راسخون فی العلم کون ہے؟ آپ دیکھیے کچھ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں کہ نبی کے وارث ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں کہ نبی کے وارث ہے. فیصلہ ہم کیے دیتے ہیں، بنیاد علم ہے. اگر کوئی اہل بیت کا بچہ صحابہ سے جا کے سوال کر لے کہ یہ مسئلہ بتا دو تو علم ان کے پاس. اور اگر بڑے بڑے صحابہ ان کے بچوں سے آگے سوال کرے کہ علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. نعرے
बात पढ़िए। अहले जिक्र कौन है? कुरान मजीद से सवाल करिए, अहले जिक्र कौन है? कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूलन, रसूला जिक्र है रसूल। कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला, रसूलन। तो अब समझ में कुरान ये कह रहा है कि जिक्र है रसूल। अब अहले जिक्र कौन है? जो भी रसूल का अहल होगा। अब कोई सहाबा कहे कि हम अहल है, तो फैसला यहीं पर हो जाएगा। फैसला कुरान कर देगा कि रसूल जिक्र है। अहले जिक्र कौन होंगे? जो अहले बैत होंगे, अहले बैत वाले होंगे, वो होंगे। कौन होंगे वो? तो जो फरमाए मेरे दोस्तों, अहले जिक्र। कुछ लोग कहते हैं सहाबा अहले जिक्र हैं, अहले बैत हैं, और हम कहते हैं कि रसूल अल्लाह की आज अहले बैत है। आप देखें, कुरान से सवाल करिए, कुरान कहेगा मुबाहिले के मैदान में हसन हुसैन को रिसालत का बेटा कहा गया। अब रिसालत का बेटा वो होगा जो झूठों के मुकाबले में आ जाए, जो खुद कज़्ज़ाब हो। वो कैसे हो सकते हैं अहले जिक्र, अहले बैत? कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला, रसूल जिक्र है। अहले जिक्र वो होंगे जो रसूल के अहल है। नूह की कश्ती बन रही है, कनान हंस रहा है, नूह का बेटा हंस रहा है। एक मानी अहल का बेटा भी है, एक मानी अहल का बेटा भी है। नूह की कश्ती बन रही है, बेटा और उम्मत देख के हंस रही है कि यहाँ न पानी है, न तूफान है, न पानी है, न दरिया है, न समुंदर है। ये कश्ती बना रहे, खुशकी में, गर्मी में, खुशकी में कश्ती बना रहे। ये कैसे नबी अल्लाह है? नबी अल्लाह पर वहां पर शक किया, वहां पर जुम्बिश हुई, आसमान से बारिश बरसी, जमीन से भी आजाब आया, जमीन से भी आजाब आया, आसमान से भी बारिश बरसी। इसने वसीला ढूंढा पहाड़ पर, नूह का बेटा पहाड़ पर चढ़ गया। नबी अल्लाह बुला रहे, आजा मेरे लाल, मेरे बेटे, तू मेरा अहल है, मेरे लाल आजा, बुला रहे। मुंह से जबान नहीं देता, कहता ऐसा करता है। मैं क्या सलवार तो बढ़िया जवाब नहीं दे रहा जबान से। वाह इतना पानी आ गया। देखिए, डूबते हुए को तिनके का सहारा, कोई चींटी डूब रही हो, तलाश करती है तिनका मिल जाए, उस पर चिपक जाऊं तो बच जाऊं। उस पे तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी कश्ती मौजूद थी। बाप आवाज दे रहा है, बेटा इनकार कर रहा है। इसी से एक नतीजा ले लो, अगर कोई बाप नेकी की तरफ बुलाए, बेटा इनकार कर दे, समझना हलाक हो जाएगा। सलवार पढ़ दे मोहम्मद। कोई बाप बुलाए, बेटा इनकार कर दे तो हलाक हो जाएगा। यहां तक पानी आया, यहां तक आया ताकि थोड़ा सा बाल दिख रहा था। नूह बुलाते, आवाज आई खुदावंद आलम करीम की, लहज़ा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से निकल गया। अब समझ में ये आया कि नज़बी रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर बागी हो जाएगा, नबी से बगावत करेगा, नबूवत से बगावत करेगा, तो वो नस्ल से निकल जाता है। असली क्यों ना हो, नस्ली हो क्यों ना हो, असली क्यों ना हो, नस्ली क्यों ना हो, नस्ल से निकल जाता है। तो जो सबबी रिश्तेदार हो, जो बेटियों के सलवार पढ़िए मोहम्मद, जो बेटियों के जरिए रिश्ता बनाए हो,
اب دیکھیے کہ تحریک کفر کا پہلا کافر پہاڑ پہ بھاگتا ہے. سنت کیا ہے؟ کافروں کی سنت ہے پہاڑ پہ بھاگ جانا. نبی کو چھوڑ کر تحریک کفر کا پہلا کافر پہاڑ پہ بھاگ جاتا ہے. اب کوئی نبی اللہ کو چھوڑ کے پہاڑ پہ بھاگ جائے سمجھ لینا کافر ہے. پہاڑ پہ بھاگ گیا ہے نا. تو جو ہے دوستو, تو نبی اللہ کو چھوڑ کے اگر پہاڑ پہ بھاگ جائے تو کافر کہلاتا ہے, کفر کرتا ہے. شکر کیا کریے, کفر نہ کریے. شکر کیا کریے, کفر نہ کریے. دیکھیں کہ یہ ہے اہل ذکر, اہل بیت علیہ السلام. اب یہ نوح کی کشتی کی مثال ہے اہل بیت. مثلہ اہل بیتی کا مثلہ سفینہ من رکبہ نجا من تکلفہ گھر کا ہوا. جو کوئی اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا, جو کوئی اس سے اتر جائے گا ڈوب جائے گا. کشتی, نوح کی کشتی اہل بیت کی مثال ہے. نوح نے آواز دی, آؤ آؤ بچ جاؤ, آؤ آؤ بچ جاؤ, عذاب سے بچ جاؤ. خنزیر جانے لگا. خنزیرنی نے کہا تو نجیس ہے, تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں نجیس ہوں لیکن دیکھا نہیں نبی بلا رہا ہے. ارے میں کیا کر رہا ہوں, اگر نبی بلائے اور کوئی پہاڑ پہ بھاگ جائے تو خنزیر سے گیا گزرا ہوتا ہے. خنزیر نے لبیک کہا, بھلے سے نجیس ہے, حرام جانور ہے. اور گھوڑا آیا, سوار ہو گیا, نوح کی کشتی پہ نجات پایا. جو کوئی نبی کی کشتی سے اتر گیا وہ ہلاک ہو گیا. اب سمجھنا علی کی محبت کشتی نبی ہے. جس نے علی سے محبت کی نیا اس کی پار ہو گئی, جس نے علی سے دشمنی کی وہ ہلاک ہو گیا. پہلے میں پڑھ چکا ہوں لیکن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. نوح کی کشتی بنی لکڑی کے تختوں سے مگر بن گئی اپنے سواروں کے لیے وجہ نجات. کشتی آل محمد کا ہر ایک طبقہ نور منزل مقصود پاتی ہے اسی سے کائنات. نوح کا بیڑا چلا حق کے ولی کے نام سے, اپنا بیڑا پار ہے مولا علی کے نام سے. زمین بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, نعرے حیدری. حق کا کلام سمجھ کر, خدا کا انعام سمجھ کر, ورد صبح شام سمجھ کر, اپنا کام سمجھ کر, ویلا کا جام سمجھ کر, بلند ہاتھوں کے ساتھ نعرہ حیدری 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 حیدری. دوستو دیکھیے کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں لڑائی جھگڑا ہوا. جب یہودی سے سوال ہوا قیامت کے روز کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے والد نہیں ہے, تب باپ کے ساتھ, نبی کے باپ کے ساتھ اٹھایا جائے گا, کیونکہ عیسیٰ کے والد تو ہے ہی نہیں. تو پاکیزہ معصومہ بی بی ہے, بی بی مریم. اب عیسائیوں نے جملہ پلٹ کے کہہ دیا باپ کے ساتھ نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قیامت میں ہر ایک کو اپنے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ. اب جب نبی اللہ کا زمانہ آیا, آدھے صحابہ اکرام کہتے قیامت میں باپ کے ساتھ اٹھیں گے, آدھے کہتے تھے ماں کے ساتھ اٹھیں گے. اب نبی اللہ کے دربار میں تشریف لائے, نبی اللہ نے فرمایا رکیے, جبریل امین کو آنے دیجئے, وہیں سے وہی آئے گی. اب سمجھ میں آئے, نبی اللہ جو کوئی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کرتے ہیں. اب یہ نہ کہنا غدیر میں علی کو مولا ایسے ہی بنا لیا, اللہ کا حکم ہوا تو من کنت مولا ہو جبریل امین آئے, کہا نہ باپ کے ساتھ اٹھے
نہ ماں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک قیامت میں اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا. اب سمجھ میں ہم جو اٹھیں گے علی کے ساتھ اٹھیں گے، حسن کے ساتھ، حسین امام مہدی اللہ تعالیٰ. اب جس کا جو امام ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹھے گا. اب جو جہنم میں جائے گا لوگ جہنم میں اس کے ساتھ جائیں گے. ارے جنت تو وراثت میں علی حسن حسین کو مل چکی. اب جو ہے وراثت ان کی جنت ہے، تو اہل علی، اہل حسن، اہل حسین یعنی اہل شیعہ جنتی ہوں گے اور علی کے دشمن دوزخی ہوں گے. مل کے بہترین سلمان دیکھیے وہاں میں عرض کر رہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری اونچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری. یہ صفات ہے یوسف کے صفات کو محمد کے مصطفیٰ کی صفات سے کیوں ملاتے ہو کہ جو ایک کم 1,24,000 نبیوں میں ہے وہ واحد پیغمبر اسلام میں یہ تو مالک ہے، یہ تو سردار ہے، باقی سب غلام ہے. ایک کم 1,24,000 پیغمبر، ایک کم 1,24,000 پیغمبر غلام ہے. یہ بنے ہیں نبی کے پسینے سے، نبی کے وسیلے سے. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ بنے نبی کے پسینے سے، نبی کے وسیلے سے. علی بنے نبی کے نور سے. پسینہ ہونا اور بات ہے، خون ہونا اور بات ہے. یوسف کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جملہ میرا ضائع نہ جانے دیجیے گا، نوجوان دوستوں کے لیے ہے. یوسف وہ ہستی ہے جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، معصوم ہے. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ. میں تو بہترین سلوات پڑھیے تو دیکھیے دوستو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال مولا علی اہل بیت کی مثال ہے. تو جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو دشمنی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور کشتی سے بات یاد آئی، موسیٰ کو تکبر ہوا کہ میرے سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے. جیسے کوئی ذاکریوں کو تکبر ہوتا ہے، میرے سے بڑھ کر کوئی ذاکر نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی سقی نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں. موسیٰ کہتے ہیں کیا مجھ سے بڑھ کر بھی خدا بندیال کوئی عالم ہے؟ کہا ہے. خضر موسیٰ اولو العزم ہے، اولو العزم نبی ہے، شریعت کے بانی ہے. توریت موسیٰ پہ آئی، خضر توریت پڑھا کرتے تھے، خضر موسیٰ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، ایک نبی علم حاصل کرنے جا رہا ہے دوسرے نبی کے پاس. ایسی کون سی بات خضر میں تھی کہ اللہ نے کہا جاؤ، ایک اولو العزم نبی کو کہا جاؤ علم حاصل کرو. جملہ میرا ضائع نہ دے جانے دیجئے دوستو. موسیٰ صرف نبی تھے، خضر ولی تھے. موسیٰ نبی اللہ تھے، خضر ولی اللہ تھے. تو علم حاصل کرنے کہاں گئے؟ علم حاصل کرنے گئے. ولی کے پاس ایک نبی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو ولی کشتی میں چھید کرتا ہے. کشتی میں جب چھید ہوتا ہے تو ایک نبی کہتا ہے ہمیں ڈبونا چاہتے ہو؟ قرآن میں آیا تھے کشتی کے عہد کو ڈبو دینا چاہتے ہو جو سراغ کر رہے ہو. میں کیا کروں؟ تو کشتی میں سوار ہیں، میں کیا کروں؟ آزادی محترم اب سمجھ میں بیٹا صرف بیٹے کو اہل نہیں کہتے، جو کشتی میں آتا جائے گا اہل ہوتا جائے گا. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا اللہم انی ہؤلاء اہل بیتی.
جو کوئی کشتی میں سوار ہوگا وہ اہل بیت کا علاقہ سلوات تو پڑھیے قرآن کی آیت ہے. کیا کشتی کے اہل کو آپ ڈبونا چاہتے ہو؟ جیسے اہل ممبئی، اہل ممرہ میں رہنے والے ممرہ کے اہل ہوئے اہل ممبئی، ویسے اہل نجات کون ہے؟ جو کوئی کشتی میں سوار ہوں گے، جو کوئی علی کی دوستی رکھیں گے وہ اہل نجات ہے، اور جو کوئی علی سے دشمنی کریں گے وہ اہل عذاب ہے. اہل نجات ہونا اور بات ہے، اہل عذاب ہونا اور بات ہے. تو جو ہے میرے دوستو، وقت کتنا ہمارے پاس؟ 5 منٹ ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ بہترین سلوات پڑھیے تو. اور یہ غلط فہمی نے ہوئی ہے کہ شیعہ حضرات ان سے ہار جائیں گے، جو غلط سوچ رہے ہیں. قضا بھی کاٹ جاتی ہے ملنگوں کی حویلی میں. یہ عراق میں قضا عراق میں اور شام میں دنگا فساد کر کے چھوٹے موٹے سوچ رہے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے کٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، چھٹ جائیں گے، تو اسی بات میں مولا علی کبھی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے ہیں تو ہم بھاگیں گے. قضا بھی کاٹ جاتی ہے ملنگوں کی حویلی میں. مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں. قضا بھی کاٹ جاتی ہے ملنگوں کی حویلی میں. مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں. تمہیں ہے یہ غلط فہمی کہ ہار جائیں گے ہم تم سے. ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. حسینیت ابتدا سے زندہ باد رہی ہے، یزیدیت انتہا تک مردہ باد رہے گی. حسینیت ابتدا سے ہمیشہ سے زندہ باد رہی ہے، یزیدیت ہمیشہ سے مردہ باد رہے گی. مردہ باد ہے، مردہ باد تھی، مردہ باد رہے گی. حسین وہ ہستی ہے. مولا حسین سے کسی نے سوال کیا اسلام 2 جملے میں بتائیے. خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت، یہی ہے اسلام. خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت، یہی اسلام ہے. 2 جملے میں، 2 فکروں میں خالق کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کر لو، پورا اسلام آ گیا. یعنی حقوق انسانیت بھی ہے. صرف نماز صرف کافی نہیں ہے. آپ نے جھوٹ کہا، جھوٹ کہنا نماز کو ترک کرنا جھوٹ سے زیادہ سزا ہے، تلوار ہے. نماز کا انکار کیا. آپ نے زنا کیا، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا آپ نے نماز کو چھوڑ کے جو ہے نماز چھوڑی. آپ نے دھوکہ دیا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ نماز بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا. کیونکہ شیطان نے جھوٹ نہیں بولا، شیطان نے زنا نہیں کیا، شیطان نے دھوکہ نہیں دیا، شیطان نے سجدے کا انکار کیا. انکاری ہوا تو پھٹکاری ہوا. سلوات پڑھیے محمد. ایک سجدے کا انکار شیطان ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے مردود. ہم فجر کا انکار، ظہر کا انکار، عصر کا انکار، مغرب کا انکار، عشاء کا انکار، ہم 5 انکار. شیطان نے ایک انکار کیا، مردود بنا. اگر کسی نے پنجتن 5 کا انکار کر دیا تو وہ جو ہے ساہوکار کیسا رہ سکتا ہے؟ وہ ساہوکار کیسے، وہ بھی تو مردود ہو جائے گا جس طرح شیطان مردود ہو گیا. لیکن نماز نہیں جب تک علی کی ولایت نہیں. موسیٰ گئے ولی اللہ کے پاس. علم کا غرور کب ٹوٹا؟ جب ولی کے پاس ایک نبی جاتا ہے تو علم کا غرور ٹوٹتا ہے. روزہ نہیں، اگر علی کی ولایت نہیں. زکات نہیں، اگر علی کی ولایت نہیں. ارے نبوت نہیں.
अगर अली की विलायत आई, अगर पूरा कुरान सिमट कर आ जाए तो एक मोहम्मद मुस्तफा बनता है, मोहम्मद मुस्तफा एक नुक्ते पे आ जाए तो अली वलीउल्लाह बनता है। मिलकर बेहतरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाली। अब्बास अलमदार का अलम आप देख रहे हैं, ये गाजी अब्बास का अलम है। गाजी अब्बास का वो अलम है कि अलम जहां पर होता है वहां पे अलमदार भी होता है। जहां पे अलम आ जाए वहां अलमदार भी होते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ पे फर्श आज़ा पे खुद ब खुद आ गए? नहीं, एक रोज पहले रवायतों में है बीबी फातिमा ज़हरा जाती हैं, हर एक के दर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला जाते हैं, हर एक के दर पे जाते हैं और कहते हैं कि फर्श आज़ा बिछने वाला है। उनके दिल में इल्हाम करते हैं कि आप फर्श आज़ा पे जरूर आना। अब समझ में आता है फर्श आज़ा फातिमा ज़हरा की दुआ है। दरवाजे पे मौला अली खड़े होते हैं और औरतों में बीबी ज़हरा खड़ी हो जाती हैं और बुलाती है, रुमाल लेकर बुलाती, देखो मेरे हाथों में रुमाल है, इसमें आपके आंसुओं का कतरा आ गया तो आपकी निजात हो गई। अदादारों, लेकिन बीबी फरमाती है कि मेरे अब्बास का मातम करने वालों, मेरे अब्बास के मसाइब पर रोने वालों, देखना जब भी मेरे अब्बास के अलम को देखना, एक मशकीज़े को भी देख लेना। मशकीज़ा कितना छोटा सा था, अरे हुरमुला का तीर कितना बड़ा था। हाँ दोस्तों, मशकीज़ा कितना छोटा था, हुरमुला का तीर कितना बड़ा था। मशकीज़े पे जब तीर लगा तो जब पानी बहना शुरू हुआ, गाजी ने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की। सवार हुए, लश्कर को दौड़ाया नजरों से, नहरे फुरात पे पहुंचे। नहरे फुरात पे गाजी ने पानी नहीं पिया। अब्बास ने चुल्लू में लेके जो फेंका पानी, अब्बास ये पानी नहीं फेंक रहे थे, ये बैक फेंक रहे थे इनकी। अजीजों, अब्बास ने चुल्लू में लेके जो पानी दरिया ने फेंक दिया, सकीना नजर आई थी, वहां सकीना की प्यास नजर आई, अली असगर की प्यास। दोस्तों, अब आपको जब पानी की प्यास लगे तो या हुसैन कह के पानी की प्यास बुझा लेना, लेकिन मेरे गाजी ने या हुसैन जरूर कहा, लेकिन पानी नहीं पिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए, ये बीबी ज़हरा की दुआ है, अब्बास अलमदार का मातम, बीबी फातिमा ज़हरा की दुआ है, हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम। क्योंकि बीबी ने सवाल किया था रसूल अल्लाह से, जब मेरा हुसैन भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा तो इन पर रोएगा कौन? का बूढ़ों का मातम बूढ़े करेंगे, जवानों का मातम जवान करेंगे, हुसैन का मातम अब्बास अलमदार के चाहने वाले करेंगे। लेकिन जब अब्बास का बाजू कटेगा तो सब रोएंगे, बूढ़े भी रोएंगे, जवान भी रोएंगे, बच्चे भी गिरिया करेंगे। अब देखिए, ये नन्हा सा बच्चा गिरिया कर रहा है, इसे पता है कि गाजी अब्बास के मसाइब पर बीबी ज़हरा दुआ देती है, लेकिन हाथों को बुलंद करके दुआ नहीं देती। अब्बास के बाजू आके बुलंद करके फातिमा ज़हरा दुआ देती है। आप देखिए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन लौट के आए, शहज़ादी ज़ैनब आई है, एक मर्तबा एक कब्र पे गए, कहा ये अली अकबर की कब्र है। शहज़ादी ज़ैनब कब्र से लिपटते रोने लगी, या अली अकबर, एक कब्र पे आए, का कासिम की कब्र है, का या कासिमा। हर कब्र पे गई, ज़ैनब मातिम करते रही। लेकिन जब अब्बास अलमदार के कब्र पे ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला लाए, कहा है शहज़ादी ये कब्र किसकी है पता है तुम्हें? कहा ये कब्र मेरे गाजी अब्बास की कब्र है। अज़ादारों, जब कभी अपने माँ बाप के कब्र पे जाना, गाजी को याद कर लेना। ज़ैनब ने सीने पे हाथ मारा, अरे मेरा गाजी
तो इतना लंबा चौड़ा था, कब्र इतनी छोटी कैसे? फरमाया ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला ने, बीबी तुम्हें नहीं पता, जब तमाम चले गए तो जालिम दुश्मन आए, तलवार लेकर आए, आवाज देते जाए गाजी, तुम कहते हो अब्बास अलमदार, तुम कहते हो मौला के बेटे हो, आओ साहिब जुल्फ़िकार के बेटे हो, एक एक तलवार निकालता था। अरे गाजी के लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अरे वही टुकड़े ज़ैनुल आबिदीन ने जमा किए, नन्ही सी कब्र बनाई। नहरे फुरात आज भी, नहरे फुरात का पानी आज भी कब्र पर गर्दिश करता है, गोया ये कहता है कि पानी हाजिर है, सकीना प्यासी रह गई, हाँ सकीना की प्यास, गाजी अब्बास के पास कट गए। अल्लाह जब कभी फर्श अज़ाब इश्ता है, जितने मोमिनीन और मोमिनात तशरीफ फरमा होते हैं और गायब होते हैं, जो भी मन्नतें लेकर आते हैं, जो कोई हाजतें लेकर आते हैं, यही बेहतरीन मौका, या तो नमाज पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती, या तो फर्श अज़ाब पर रोने के बाद दुआ कबूल होती है। इन आंसुओं के सदके में यहाँ जो कोई गरीब हो उन्हें गनी फरमा दे, जो कोई बेघर हो उन्हें घर अता फरमा दे, जो कोई लावलद हो उन्हें औलाद अता फरमा दे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर कर्रार के चाहने वाले बच्चे, उनकी जानो मालो इज्जत व आबरू औलाद की हिफाजत फरमा दे। हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर अता फरमा दे, हमें उनके आवान को अंसार में शुमार फरमा दे, इस्लाम के परचम को सरबुलंदी अता फरमा दे, वहाबियों के परचम को गिरा के रख दे। हमारे इमाम का ज़हूर एक सूरह फातिहा कुल मोमिन और मोमिनात।